منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا۔ منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ حرام کی کمائی سے بلڈنگ بنا کر، باہر ماشاءاللہ کی تختی لگا کر، شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ یہ حرامی تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے نکلا۔ جب دوست ترقی کرے تو فخر سے کہو کہ یہ میرا دوست ہے، اور جب دوست مصیبت میں ہو تو فخر سے کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ عقل، سمجھ، اخلاق، ذہانت اور شخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے۔ دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی۔ کسی نے درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے، اور لوگوں سے ہمیشہ دور رہیں جو آپ کے ذہنی سکون کو تباہ کرتے ہیں۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ جس کنویں سے پانی لوگ پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر ابو جہل رہتا ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی ہے مگر انسانیت سے خالی ہو گئی ہے۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسپاں بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ کسی کی نرمی کو اس کی کمزوری نہ سمجھو، اگر وہ سر جھکا کر چلتا ہے تو صرف خدا کے خوف سے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ زندگی ہمیشہ کچھ نیا دکھائے گی، کبھی ہنسائے گی تو کبھی رلائے گی، اس پر مت بھروسہ رکھنا۔ یہ زندگی ہے، نہ جانے کس موڑ پر اکیلے چھوڑ جائے گی۔ میری چپ کو میری ہار مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ ایک دم رسی ٹوٹی اور کپڑے نیچے گر گئے۔ بہت غصہ آ جا، پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی گرتے ہیں اور پھر گندے ہو جاتے ہیں۔ میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا اور غریب ہو گیا ہو،
اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند کرنا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رہنا، سوتے وقت جراب پہننا، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، 5واں غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور 6واں رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جانے والے کو مت روکیں، انہیں راستہ دیں، ہو سکے تو دھکا بھی دے دیں اور لات بھی مار دیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالے رکھیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہیں، جب بھی لگتی ہیں کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ نیا سکھا دیتی ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسے ہی کوشش کرو جیسی تم خوبصورت دکھنے کے لیے نیک کرتے ہو۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں تو اسے پانی کیسے نظر آئے۔ یہی ہمارے حال ہیں۔ خدا کی ذات ہمارے پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتی ہے اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پر نہیں رہتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں، تم خود ہی ایک پوری کائنات ہو۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تب صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ صبر کی کنجی سے ہی مسرتوں کے دروازے کھلا کرتے ہیں۔ خواہش سانپ کو ابتدا میں مار دینا چاہیے، اگر آپ دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اڑدھان بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور راستہ نہ چنو گے سوائے اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت کے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ مسکرائیے اور سب کو یہ بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی بہت ہی زیادہ مضبوط ترین انسان ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، کسی کا دل نہیں۔ لوگ سوچتے بھی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے پاس شاید اٹھنے والا سن کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حقیر ہیں، مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا
وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو ابلیس کے پاس گیا اور ٹھونک بجا کر دیکھنے لگا۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد کسی حسمتی نتائج پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقت کے ذریعے پتلے میں داخل ہو گیا۔ اندر وہ ہر جگہ کا جائزہ لیا اس نے۔ جب وہ 2 رگ رگ کی سیر کرتا تو وہ قلب تک پہنچا تو قلب اس طرح سے بند کیا گیا تھا۔ وہ اپنی مخصوص طاقت کے بل پر قلب کو کھول نہ سکا۔ ابلیس سمجھ گیا کہ قلب میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جو پوشیدہ رکھنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے۔ ایک روز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روٹی حضرت علی علیہ السلام کو دی، ایک روٹی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو دے دی اور ایک روٹی خود کھانے لگی۔ جب آدھی روٹی کھا لی تو کچھ یاد آیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آدھی روٹی لے کر چادر سے خود کو ڈھانپ دی اور چل پڑی۔ تھوڑی دیر دور جا کے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکل رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولی، بابا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روٹی لائی ہوں۔ نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، فاطمہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلیٹ لے کر بستی میں آ گئے اور کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت منگوایا ہے، کوئی بھی اپنا گوشت دینے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آپ تمام بستی میں گھومنے کے لیے کہ اچانک ایک بندہ آیا سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ آپ پریشان ہیں، آخر بات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا کہ اللہ نے ایک پلیٹ انسانی گوشت کی منگوائی ہے مگر کوئی بھی دینے سے راضی نہیں ہے۔ اس بندے نے چری سے اپنا گوشت کاٹ دیے اور کہا، جاؤ یہ اللہ کو دے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کو طور پر گئے تو اللہ سے کہا، شہر والے وضاحت مانگ رہے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اتنی عزت سے کیوں دفن کیا؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ، یہ عورت واقعی بدکار تھی، اس نے تمام زندگی بدکاری کی مگر ایک دفعہ یہ عورت ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر ایک کتا پیاس کی شدت سے مر رہا تھا۔ اس عورت نے اپنے کپڑے کو کنویں کے پانی سے نکال کیے گئے اور کتے کے منہ میں نچوڑ دیے۔ پیاس سے کتے کے منہ میں جب پانی آیا تو تڑپتے جسم میں جان آ گئی۔ مجھے اس عورت کی رحم دلی پر بہت پسند آئی اور میں نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو تاکہ آئندہ یہ بدکاری نہ کرے، اور میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حکومتی عالمین کے لیے سخت قوانین بنائے تھے بلکہ ان کے سالانہ استشہاد کا طریقہ بھی رائج کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صوبوں کے عالموں کو ہدایت دی تھی کہ وہ حج کے موقع پر لازمی مکہ مکرمہ پہنچیں، جہاں اعلان کیا جاتا تھا کہ کسی عالم کے خلاف کوئی شکایت ہو تو وہ پیش کرے، پھر وہیں مجمع میں شکایت سنی جاتی اور اگر کوئی عام مجرم ثابت ہوتا تو اسے وہیں مجمع میں سزا سنائی جاتی تھی۔ عامل مصر ایاز بن غنم نے قیمتی لباس پہنا اور محل میں رہنا شروع کیا اور ان کی شکایت کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر کے بطور سزا کمبل کے کرتا پہنوایا اور بکریاں بھی چروائی تھیں۔ تسلیم رضا کی زیر تصنیف کتاب ترسیات مدینہ کیسی تھی سے اقتصاب، گورنر کو سزا اور تسلیمات، ریاست مدینہ کیسی تھی۔ دوستو یہ اس کتاب کا ایک چھوٹا سا ورق ہے۔ غیروں نے اپنا کہا اپنوں نے چھوڑ دیا، دوست جس کو کہا اس نے ہی دل توڑ دیا، پیار جس سے کیا اس نے تنہا چھوڑ دیا، دل ٹوٹا اتنی بار کہ ہم نے اعتبار ہی کرنا چھوڑ دیا۔